وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کے لیے ان کی عمر میں فتنوں کی کثرت ہوتی ہے اور شبہات اور شہوات کے فتنے انہیں حق کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے راستے سے ہٹ کے گمراہ ہو جائے، اور وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے غلط افکار اور اسی طرح سے غلط خواہشات اس کے دل میں پیدا کر کے اسے گناہ کی طرف، گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ ایسے میں نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اہل علم کی صحبت اختیار کریں تاکہ ان کی تربیت سے اور ان کی رہنمائی سے وہ زندگی میں غلط قدم اٹھانے سے بچیں، گمراہیوں میں جانے سے بچیں اور صحیح راستے پر قائم رہیں۔ اسی کے ساتھ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا کے اس دور میں وہ سرسری معلومات پر قناعت کرنے کی بجائے گہرا علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو دینی مجالس میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے عادی بنائیں، اپنے آپ کو ان مجالس میں بیٹھنے کا عادی بنائیں کہ بار بار وہ دینی مجالس میں آئیں، چاہے لمبا زمانہ اس کا گزر جائے، کوئی مجلس بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ثانوی چیزوں میں، سیکنڈری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کی بجائے سب سے پہلے زندگی میں دیکھیں کہ پرائرٹی کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک بندے کی نجات کے اعتبار سے کون سی چیز سب سے زیادہ اہم ہے؟ ظاہر بات ہے ایمان سب سے زیادہ اہم ہے، عقیدہ سب سے زیادہ اہم ہے، باقی مسائل اپنی جگہ ہیں اور ان کے حل کے لیے شرعی رہنمائی لے کر صحیح کوشش کرنا چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ انسان دنیا کے بہت سارے مسائل حل کر لے، سیاسی مسائل ہوں، خاندانی مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کو حل کر لے لیکن عقیدے کا مسئلہ حل نہ کر پائے، عقیدہ اس کا خراب ہو۔ ایک آدمی کو آپ نے نمازی بنا دیا، ایک آدمی کو آپ نے کمانے والا بنا دیا، ایک آدمی کو آپ نے ہائیلی ایجوکیٹڈ بنا دیا، سب کچھ آپ نے کیا لیکن اس کا عقیدہ آپ نے صحیح نہیں کیا، وہ شرک میں پڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتا ہے، تو ایسا انسان سب کچھ ٹھیک ہو کے بھی بگڑا ہوا ہے۔ لہٰذا عقیدے کو صحیح کرنے کی فکر سب سے زیادہ کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے۔ نمبر 3 ہو گیا۔ چوتھی چیز، ویسے ابھی اعلان ہوا ہے تو آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں عشاء بعد بھوک لگنے کے امکانات تو کم ہیں کہ بھوک لگی ہم کو گھر جانا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا؟ عشاء کے بعد بیٹھیں گے آپ کی مہمان نوازی تو ہو چکی ہے، آپ کھا پی کے اب ہاں عشاء تک تو کم سے کم عشاء کے بعد بھی کام چل جائے گا، ایسے کوئی مسئلہ نہیں، برداشت کے باہر تو نہیں ہوگا۔ اتنے سارے پوائنٹس کون یاد رکھے، تو یاد رکھیں گے۔ چوتھی چیز، فہم سلف کا التزام۔ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ زندگی میں جو بھی اقدامات ہم کریں، خاص طور سے امت کے اجتماعی معاملات میں اور اسی طرح سے عبادات سے لے کے اور دین کے شعبوں میں، یہ دیکھیں کہ سلف کس راستے پر چلے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، یہ صحابہ کے دو طبقے ہیں، مہاجر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے اور انصار جو مدینہ میں رہ کر مہاجرین کی دینی و دنیوی مدد کرنے والے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان صحابہ کی پیروی کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔
اللہ کو اگر ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی نیا راستہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اس راستے پر چلنا چاہیے جس پر چل کر اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہوا. صحابہ جس راستے پر چلے اس راستے پر ہم بھی چلیں گے تو جیسے اللہ ان سے راضی ہوا ہم سے بھی راضی ہوگا. اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں. باغ بھی ہے، نہریں بھی ہیں، تو وہاں ایک دم اچھا منظر ہے، سکون کی زندگی ہے، خوشی ہے، راحت ہے، اور وہاں سے نکلنا نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ 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 رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے. تو معلوم ہے کہ ایک مومن کی کامیابی شروع ہوتی ہے وہاں سے جب وہ صحابہ کے راستے پر چلتا ہے. کیونکہ اللہ نے بتایا کیا، مہاجر اور انصار کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کیونکہ انہوں نے سبقت لے گئے دین میں. پوری امت میں سب سے پہلے لوگ وہی ہیں دین پر چلنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے. اور پھر اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی جو ان کے راستے پر چلے بہترین طور پر. اور اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، باغات ہیں، نہریں ہیں، اور ہمیشگی ان کے لیے ہے. اور یہ بڑی کامیابی ہے. تو کوئی نیا فلسفہ ایجاد کرنا، نئی آئیڈیالوجی نکالنا، نیا پاتھ، نیا راستہ اپنانا نہیں، وہی راستہ اپنانا جو صحابہ چل کے گئے. صحابہ جیسے قرآن کو مانتے تھے حدیث کو بھی مانتے تھے، لہٰذا ہم کو قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی ماننا چاہیے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے لیکن آپ کی پیدائش کا دن عید کے طور پہ مناتے نہیں تھے. صحابہ اپنے سے پہلے جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، چاہے وہ عام اعتبار سے فوت ہوں یا پھر وہ شہید ہوں. لیکن صحابہ اپنے نیک لوگوں کی قبروں پر گنبدیں اور عمارتیں تعمیر نہیں کرتے تھے، نہ مردوں کی نہ عورتوں کی. وہ اللہ سے مانگتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے صحابہ نہیں کہتے تھے. ایسی کئی باتیں ہیں عقیدے اور عمل کی جو آج امت میں اختلافی مسائل بنی ہوئی ہیں، اور ایک بڑا طبقہ اس میں غلطی پر ہے. کاش کہ وہ یہ دیکھ لے کہ ہم جو راستے پر چل رہے ہیں کیا یہ وہی راستہ ہے جو صحابہ کا تھا. کیا صحابہ بھی ایسا کرتے تھے؟ کیا ان کو نبی سے محبت نہیں تھی کہ وہ پیدائش کا دن نہیں منا رہے؟ کیا ان کو اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے محبت نہیں تھی کہ وہ ان کی قبروں پر گنبد اور عمارتیں تعمیر، درگاہ نہیں بناتے تھے؟ کیوں نہیں بناتے تھے؟ وہ کیوں اللہ سے مانگنے میں نبی کا واسطہ وسیلہ نہیں لیتے تھے؟ کیوں آپ کی قبر پر جا کر نہیں مانگتے تھے؟ یہ سارے سوالات بتاتے ہیں ان کا راستہ کچھ اور تھا. آج ایک طبقہ مسلمانوں کا کسی اور راستے پہ چل رہا ہے. تو صحابہ کے راستے کو اپنانا دین کے سمجھنے میں، قرآن و سنت کی توضیح میں، اس کے ایکسپلینیشن میں، اس کے پریکٹیکل اپلیکیشن میں، اس کی عملی تطبیق میں صحابہ کو دیکھنا، یہ نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے. تو یہ چوتھی چیز ہوئی کہ ہم کیا کریں دین کو سمجھنے میں، ہمیشہ صحابہ کو سامنے رکھیں. صحابہ کو سامنے رکھنے میں یہ بھی آئے گا کہ صحابہ کا احترام ہو اور ان کی شان میں گستاخی نہ ہو. موجودہ دور ایسا آ گیا ہے، علی مرزا جیسے لوگ اور مودودی صاحب جیسے اس طرح کی جن لوگوں نے لکھا اور یہ آج بیانوں میں بول رہا ہے، تو صحابہ کا مرتبہ گھٹایا گیا. وہ بھی عام انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی عام انسان تھے اور بلا شبہ خطا سے کوئی پاک نہیں. لیکن ان کا تذکرہ ایسا کرنا جس سے ان کی شان گھٹے اور لوگوں کے دلوں سے ان کی عزت کم ہو، یہ طریقہ غلط ہے. کون نہیں مانتا اس بات کو کہ صحابہ انبیاء کی طرح نہیں ہیں کہ بالکل ہر غلطی سے دور ہوں، بلکہ صحابہ بھی انسان تھے، چوک ان سے بھی ہوئی، غلطیاں ان سے بھی ہوتی تھیں، لیکن وہ ہم سے بہتر تھے.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سارے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے بہترین لوگ ہیں، بعد کے اعتبار سے بہترین لوگ ہیں، لیکن بعد والے ان سے بہتر نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کے تذکرے میں ایسا نہ ہو کہ ان کی شان گھٹائی جائے، ان کی شان گھٹائی جائے۔ تو ہمارے لیے صحابہ بہت اہم ہے، صحابہ کو پکڑ کے چلنا چاہیے۔ آپ دیکھیے قرآن کون پہنچایا ہم تک؟ جبریل۔ کون پہنچایا ہم تک؟ کون پہنچایا؟ صحابہ کے ذریعے سے ہوتا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے قرآن لینے والے کون تھے؟ صحابہ۔ امت میں حدیث لینے والے صحابہ، دین کو سمجھا سب سے پہلے، اور زمین پر جو چلے دین پر سب سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے جنہوں نے دین پر عمل کیا اور آپ نے ان کو قبول کیا کہ ہاں ایسے ہی چلتے دین پہ، کون ہیں وہ لوگ؟ صحابہ ہیں۔ ہم ان کی ہی شان میں گستاخی کریں یا ان کے راستے کو چھوڑ کے اور راستہ چلیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کے دور میں بعض لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، نہیں کرنا۔ صحابہ کا احترام ہمیشہ باقی رکھنا، کیونکہ صحابہ کا احترام اگر باقی نہ ہو تو پھر ہم دین کے معاملے میں شک میں پڑ جائیں گے، اور ہوا ایسا۔ علی مرزا کی وجہ سے بعض لوگ صحابہ سے بدگمان ہوئے، ایک سے ہوئے حضرت معاویہ سے، پھر دھیرے دھیرے اور لوگوں سے بدگمان ہوئے، اور ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ یا تو بالکل رافضیت کی طرف چلے گئے یا تو مرتد ہو گئے۔ دیکھ لیجیے آپ، تو یہ دروازہ گمراہی کا دروازہ ہے، یہاں نہیں جانا، اس کی دہلیز کراس نہیں کرنا۔ صحابہ کا احترام رکھنا، ان کی لغزشوں کے باوجود یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب سے بہتر لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے تورات میں ذکر کیا، جن کا تذکرہ تورات میں آ رہا ہے، معمولی لوگ ہیں وہ۔ انجیل میں جن کا تذکرہ آ رہا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے تورات اور انجیل میں صحابہ کا ذکر کیا، وہ بہت اونچے لوگ تھے۔ آج کوئی بھی ایرا غیرہ آدمی آ کے صحابہ کے بارے میں کچھ بھی بولنے لگ جائے، نہیں، وہ نہیں جان رہا ہے کہ وہ کون سی یعنی اینٹیں کمزور کر رہا ہے، وہ بنیادیں کمزور کر رہا ہے۔ آنے والی نسل صحابہ سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بولنے لگ جائے گی، وہ بھی تو انسان تھے۔ پھر آدمی کچھ بھی بولے گا، بد زبانی کرے گا، شان میں گستاخی کرے گا، تو آدمی بعض اوقات اپنے گمان میں کوئی دروازہ کھولتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تحقیق کا دروازہ ہے، وہ تحقیق کا نہیں، وہ تحقیر کا دروازہ ہوتا ہے، وہ گمراہی کا دروازہ ہوتا ہے۔ اسلاف کا احترام کرنا، اس کے باوجود کہ ہم جانتے ہیں ان سے دینی مسائل میں لغزشیں ہوئی ہیں، تو یہاں پر صحابہ کا احترام اور ان کے نقش قدم پر چلنا یہ ضروری ہے۔ صحابہ کی کبھی شان میں گستاخی نہیں کرنا۔ نمبر 5، نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ خاص کر کے وہ جوانی کی عمر میں عبادت کا اہتمام کریں، اس کی اپنی خاص شان ہے۔ عام طور سے مزاج کیا ہے؟ ریٹائرڈ ہو جاؤں گا نا صرف اللہ اللہ، بچتا کیا پھر؟ ہاں، اس عمر کی عبادت کی بھی ایک اہمیت ہے کہ ایک انسان بڑھاپے میں جا کر بھی، جسم کمزور ہو کر بھی، تکلیفیں اٹھا کے بھی عبادت کر رہا ہے اللہ کی، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور انسان جتنا مجاہدہ کرتا ہے اس کے بقدر اس کو ثواب بھی ملتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن جوانی میں وہ خواہشات کے پیچھے دوڑ سکتا تھا، کوئی دباؤ اس کے اوپر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کی بندگی اپنائی اور اللہ کی عبادات کا اہتمام کیا۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی عزت اور شرف کی چیز ہے، اور اس کا انعام بھی اللہ کے پاس خصوصی ہے، اس کا انعام بھی کیا ہے؟ خصوصی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ہیں قیامت کے دن، یہ لوگ اللہ کے سائے میں، یعنی اللہ جو سایہ ان کو عطا کرے گا اس سائے میں ہوں گے، اور اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کون ہیں یہ 7 لوگ؟ نمبر 1، الامام العادل، مسلمانوں کا ایسا امام، ایسا حاکم، ایسا بادشاہ، خلیفہ، گورنر جو بڑا امام ہوتا ہے، جو عدل کرنے والا ہو،
تو عدل و انصاف کرنے والا امام اور مسلمانوں کا حاکم عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 2، کیونکہ بعض روایات میں عرش کا ذکر آیا ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ نمبر 2 کون ہے؟ امام عادل کے بعد، بادشاہ کے بعد میں ذکر کس کا آ رہا ہے؟ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت گزاری میں پروان چڑھی ہو، اس نے جوانی کے دنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کیا ہو، اس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، کہ جوان ہونے کے بعد میں وہ عیاشی کے راستے پر نہیں گیا بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا تھا، مسجدوں سے جڑا رہتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے اذا خرج منه حتى يعود الیہ، یعنی مسجد سے جڑا رہتا تھا کیسے کہ جب مسجد سے جاتا تھا اس کے دل میں مسجد میں واپس لوٹنے کا شوق رہتا تھا، یہاں تک کہ مسجد واپس آتا تھا اگلی نماز کے لیے اس کو سکون ملتا تھا، یا دینی درس کے لیے اس کو سکون ملتا تھا، یا تلاوت کے لیے آتا تھا، یا مسجد میں بس آ کے بیٹھنے کے لیے آتا تھا کہ باہر کینٹین سے اچھی تو مسجد۔ تو وہ مسجد سے اس کا دل ایسا جڑا رہتا تھا، گیا تو پھر موقع جب بھی ملتا تھا فوراً آتا تھا، مسجد سے رشتہ توڑا ہوا نہیں تھا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور وہ دو شخص جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کی محبت پر جمع ہوتے تھے، اللہ کی محبت ہی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، بس اللہ کی خاطر دین کی وجہ سے محبت۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم لوگ جمع ہو رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ کتنوں کو ہم رشتہ داری کتنوں سے ہے، کتنوں کو نام سے پہچانتے ہیں ہم لوگ، لیکن آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور ایک دوسرے سے اللہ کی نسبت سے محبت ہماری ہے، اللہ کی نسبت پر جمع ہوتے تھے اور اللہ کی محبت پر ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ ذاتی غرض ان کی کچھ نہیں تھی محبت میں کہ میرا بزنس ہے، اس سے لینا دینا ہے، کچھ نہیں، رشتہ داری کچھ نہیں، دین۔ پھر وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا جس کو ایک خوبصورت اچھے گھر کی عورت بدکاری کی دعوت دے، ناجائز رشتہ بنانے کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے غلط ریلیشن شپ میں نہ جائے۔ اس کے پاس موقع ہو، عورت خوبصورت ہے، اچھے گھر کی ہے، لیکن پھر بھی نہیں، کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی سی سی ٹی وی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف، میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ بھی آدمی عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن کہ جو اتنا چھپا کے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بولنے میں کیا ہے؟ مبالغہ ہے، اتنا چھپا کے، اس کے اپنے ہاتھ کو معلوم نہیں پڑا تو دوسرے کو کیا معلوم پڑے گا، یعنی وہ چھپا کے دے، کسی کو دکھائے نہیں، دکھاوے کے لیے خرچ نہ کرے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی یاد سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اکیلے میں موبائل چیک کرتے بیٹھا، بس جب بھی موقع ملا، ہاں تنہائیوں میں یہی کچھ لمحات اللہ کے ساتھ بھی تو گزار، حتیٰ کہ مسجد میں بھی جلدی آ گیا کبھی اور جماعت کا وقت ہے ابھی، پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کہ کون؟ موبائل فون، کچھ لمحات اللہ کے گھر میں تو اللہ کے ساتھ دل لگا، اللہ کے گھر میں آ کے بھی تو اوروں سے دل لگا رہا، کیا کر رہا تھا؟ ہمارے پاس آج دیکھیے ہمارا بالکل، ہم نے اپنے اوقات کو اس طرح سے چیزوں کو کرام کر لیا، اس کے اندر اتنا ان کو دبا دیا ہے کہ ہم کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کے لیے، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں۔ کبھی بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں اللہ کے کتنے احسانات ہمارے پر ہیں،
اللہ نے یہ دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں، زبان، کان، ناک، یہ سب کچھ دیا، صحت دی، اللہ نے جاب دیا ہم کو، اللہ نے ہم کو دین دیا، ہم کو نیک بیوی دی، بچے دی جس کی شادی ہوگی، نہیں دیا تو ہم کو نیک والدین دیے، یا ہم کو اپرچونیٹیز دنیا میں دی اللہ نے، کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ کبھی بیٹھ کے ہم سوچتے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، تو بہت اچھا ہے، بولتے کبھی ایسے کتنا بولتے ہیں ایسے، جیسا موقع ملا جیب میں سے نکال، بس خرافات، فضولیات۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے بارے میں یا کروٹ پر اپنی سوچ رہا ہے، اللہ نے کتنا مجھ کو دیا، میں نے اللہ کو کیا دیا، اللہ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا، میں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا، میں کہاں جا رہا ہوں، کتنے گناہ، میں نے آخری بار توبہ کب کیا تھا اللہ سے، اور کتنے وعدے میں نے اللہ سے کیا، توڑ دیے میں نے وعدے اللہ سے، بار بار وعدہ کرتا، بار بار توڑ دیتا، میں اللہ کی بڑائی کتنی کرتا لوگوں کے سامنے، پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، بہت بولتا، دین ہونا چاہیے اللہ کا، میں کتنوں کو بولتا، اس زندگی میں دین ہونا چاہیے، کامیاب ہونے کے لیے ایجوکیشن ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، وہ دنیا کے لیے، خالی دنیا ہی ہے کیا؟ اللہ نے دنیا کے لیے پیدا کیا کیا؟ آخرت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ نبیوں کو کس چیز سے ڈرانے کے لیے بتایا؟ جہنم کے عذاب سے۔ تو دنیا ہی کے پیٹ کا عذاب، کھاؤ پیو، پیسہ کماؤ، کپڑا جماؤ، گھر لو، گاڑی موٹر زیورات، یہ اسی میں پڑا ہوا ہے۔ تو اکیلے میں بیٹھ کے کبھی اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ میں کتنی نیکیاں لے جا رہا ہوں اللہ کے پاس، میں کسی کی نکاح میں، ولیمے میں جاتا ہوں، میٹنگ میں جاتا ہوں، اپنے آپ کو اتنا مزین کر کے جاتا ہوں، عورت اپنے آپ کو کتنا خوبصورت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش ہوتی ہے، سہیلیوں کے سامنے، عید ہو، نکاح ہو، یہ ہو وہ ہو، ہم لوگوں کے سامنے مزین ہو کے جاتے ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے بھی تو جانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اپنے آپ کو اچھا بنایا کہ نہیں بنایا، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا، میں کیا بنا، میں نے ساری چیزیں اچھی بنائیں، اپنے آپ کو میں نے اچھا بنایا کیا؟ یہ جو لمحات ہیں، تنہائی کے لمحات، یہ ہمارا موبائل فون کھا جا رہا ہے، یہ وہ ٹائمنگز ہیں، یہ جو مومنٹس ہیں جس میں انسان کی زندگی بدلتی ہے اور وہ ریسیٹ ہوتا ہے۔ ہم دائیں بائیں جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چوک ہم سے ہوتی ہیں، غفلت ہم پر طاری ہوتی ہے، لیکن یہ جو تنہائی کے لمحات ہمارے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ سب چھوڑ کے اکیلے میں بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ کب سوچیں گے اس کے بارے میں؟ کب سوچیں گے؟ ہے ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم؟ نہیں۔ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کبھی اپنی کوتاہیاں سوچ کے، کبھی اللہ کے احسانات یاد کر کے، کبھی اللہ سے ملاقات کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی محبت سے بھی روتا ہے آدمی، کب نکلتے یہاں سے سڑی ہوئی دنیا سے، ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ ایک دن ان کو اللہ سے ملنا ہے، اپنے رب سے، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو ان کی طلب ہوتی ہے اللہ سے ملنے کی۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ کہاں ہمارے پاس خالی وقت ہی نہیں سوچنے کے لیے، اللہ سے بہتر بھی کچھ ہے، اللہ سے اچھا بھی کچھ ہے کیا؟ تو انسان چیزوں میں کھو جاتا ہے، مخلوق میں کھو کے خالق کو بھولنا ناکامی ہے۔ مخلوقات کی بھیڑ میں انسان ایسا کھو جاتا ہے کہ سب سے اوپر خالق جو سب سے بہتر ہے، واللہ خیر و ابقی، اللہ سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو اللہ کو بھول جاتا آدمی۔ تو یہ 7 لوگ کیوں جائیں گے؟ عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ہر ایک کو دیکھیے آپ، کہیں نہ کہیں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اخلاص آپ کو دکھائی دے گا۔ بادشاہ اللہ سے ڈر کے انصاف کر رہا ہے، وہ بندہ جس کو عورت دعوت دے رہی ہے، اللہ سے ڈر کے بولا نہیں میں اللہ کو ڈرتا ہوں، چھپا کے دے رہا اللہ میرا عمل ضائع نہ کرے، اللہ کے لیے کرنا ہے مجھ کو، تنہائی میں اللہ کو، اللہ کی بنیاد پر محبت، اور جوانی کی عمر میں ساری خواہشات کے باوجود نہیں مجھے دیندار بننا ہے۔ کریئر اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بڑا کریئر ہے جو میرا
میری بڑی زندگی کا کریئر ہے، مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ڈاکٹر بن کے مرنا، انجینئر بن کے مرنا، کیا بن کے مرنا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ یہ کریئر کا کیا؟ تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اسلام پر، اللہ کے فرما بردار مرنا، نافرمان بن کے مت مرنا، یہ گول ہے ہمارا۔ اسی لیے جنازے کی نماز میں بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ زندہ رکھ اسلام پہ، موت دے ایمان کی موت دے۔ یہ اصل ہے، مرتے ہوئے کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم لوگ، بولتے ہیں اللہ ہم کو ایسا کر، اسلام پہ جینے کی توفیق دے اور ایمان پہ مرنے کی توفیق دے۔ اصل یہ ہے، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں، سیکنڈری ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس ڈیوریشن کو، اس پیریڈ کو، اس سٹیج کو، اس وقت کو ضائع نہ کرے نوجوان، جس کی جوانی ابھی گئی نہیں، ابھی بھی اس کے پاس گولڈن اپرچونٹی باقی ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اور بندگی اپنی زندگی میں لائے، اللہ کے حکم کے تابع بن کر چلے، نفس اور شیطان نہیں، ٹرینڈز فالوور نہیں بنے۔ وہ ٹرینڈ فالو کرتا، جیسا ٹرینڈ آتا ویسا بنتا ہے، جیسا اللہ بتایا ویسا بن، جیسا اللہ بتایا ویسا بن، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جی کے گئے ویسا بننا۔ اس کو ہاں چنٹو پنٹو کو فالو کر رہا تھا، سڑے ہوئے لوگوں کو فالو کر رہا ہے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، زناکاری کرنے والے، حرام کاریوں میں جینے والے، کوئی اوقات ہے ان کی؟ تو ان کو فالو کر رہا، نبی کو فالو کر، صحابہ کو فالو کر۔ یہ لوگ ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ کون پسند کرے گا تجھ کو؟ اللہ پسند کرے گا اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پیچھے چلے گا، اپنے کو ویسا بنا، بندہ بنا اللہ کا، صحیح معنوں میں، صحیح معنوں میں بندہ بنا اپنے آپ کو، عبادت گزاری ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا لمبا مجاہدہ کر رہے ہیں تہجد میں، صحابہ کہہ رہے ہیں، عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول آپ کی مغفرت ہو گئی نا، اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ پاؤں میں سوجن آ گئی نا آپ کی، اتنا مجاہدہ آپ کرتے ہیں۔ کہا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کتنے احسانات ہیں اللہ کے میرے اوپر۔ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے کیا خالی؟ یہ احسانات اللہ کے ہیں، اس کے لیے اللہ کی بندگی نہیں، بطور شکر اللہ کی عبادت نہیں، خالی جہنم سے بچنے کے لیے عبادت، ڈر کے عبادت نہیں، اللہ کی محبت میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے کہ اللہ تو نے اتنا دیا ہے مجھ کو، کیا نہیں دیا تو نے مجھ کو۔ دو آنکھیں نہیں ملتی تو دنیا کی دولت آپ کو دے دی جائے اور آنکھیں لے لی جائیں، دیں گے؟ ہاتھ کی انگلیاں آپ سے مانگ لے اور آپ کو ملین دے دیں، لیں گے ملین؟ بتائیے کیا ہے؟ آپ بتائیے، سر سے پاؤں تک اللہ کے احسانات سے ہم لوگ یعنی ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کے احسان میں، کیسے شکر ادا کریں گے اللہ کا؟ عبادت کے ذریعے سے اللہ کے آگے جھکائے اپنے آپ کو، اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میری ساری زندگی، میری پیشانی سے لے کے میرے قدم تک، میرا پورا وجود، میرے ہاتھ، میرے گھٹنے، سب تیرے آگے ہیں، تو بڑا ہے، اللہ اکبر، میں کچھ نہیں، میری چاہتے، میرے مقاصد، میرے گول، سب تیرے آگے، سب نچھاور ہیں، تو مالک ہے میرا، تو جو بولے گا میں کروں گا۔ یہ ہمارا دل ہونا چاہیے، میرا رب جو بولے گا میں کروں گا، وہ میرا مالک ہے، اور وہ کبھی غلط حکم نہیں دیتا ہے، وہ میرے فائدے کے لیے بتاتا ہے ایسا کر، ایسا مت کر۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جہنم کی طرف نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے جنت میں جائیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار بن جاؤ، کیوں عذاب دے گا اللہ؟ اللہ کا کیا فائدہ اس کے اندر؟ لیکن اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ بندہ جب اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اور ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اللہ سزا دیتا ہے، کیونکہ وہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ جہاں وہ رحیم ہے وہاں وہ مالک یوم الدین بھی ہے، تو اس کے عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ سزا دے، مجرم کو پکڑے۔ تم جرم نہیں کرو گے، زبردستی سزا دے گا کیوں؟ تو یہ
بندگی اللہ کی اختیار کرنا جوانی کی عمر میں بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سے دعا کریں اور نیت کریں کہ ہم جوانی کی عمر کو ضائع نہیں کریں گے، ہم اللہ کی بندگی کو اختیار کریں گے اور ہم ایسے ساری چیزوں سے بچیں گے جو اللہ کی عبادت سے دور کرنے والی، خاص کر کے فجر کی نماز نہیں چھوڑنا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ رات میں دیر تک، رات میں آپ سو جائیے، فجر کی نماز کو برابر اٹھ جائے، نمازوں کو ضائع نہیں کرنا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تو پانچویں چیز کیا ہے؟ عبادات کا اہتمام۔ رمضان میں قرآن پڑھتے، بعد میں کب؟ موبائل جتنا دیکھتا اتنا قرآن پڑھے گا تو کتنے دن میں ختم ہو جائے گا؟ ہفتے میں، لیکن نہیں پڑھ پاتا، حالانکہ اسی موبائل میں قرآن ہے۔ صبح شام کے اذکار، نیند میں سے اٹھ کے آج کتنے لوگ پڑھے ذکر؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کتنوں نے دعا پڑھے؟ ہم سوچیں کتنا یاد کرتے ہم، سب کھا رہے پی رہے پہن رہے اوڑھ رہے چل رہے پھر رہے، اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کر رہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کرے؟ اللہ کو بھول کے، اللہ کی نعمتیں اللہ کو بھول کے استعمال کر رہے۔ سوچیے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرنا اور اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانا زندگی میں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ گھر کی ذمہ، اب اللہ والا بن گیا تو ایسا نہیں کہ بس اللہ والا ہی بن گیا گھر کو چھوڑ دیا۔ گھر میں بازار سے سودا لانے کے لیے باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ایک ہاتھ میں تھیلی ایک ہاتھ میں تھیلی اٹھا کے بیچارہ لا رہا اور بوڑھا ہو گیا اور پسینہ پہ پسینہ، ماں گھر میں کھانا پکا رہی، یہ کر رہی، اس کا ٹفن اس کا ٹفن، یہ وہ آفس کو جانے والا سب کر رہی، اور جوان بیٹی بیٹھ کے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہاں، بیٹی گھر میں بیٹھی ماں کی خدمت نہیں کر رہی، ماں کے ہاتھ میں ہاتھ، کام میں ہاتھ نہیں بٹا رہی ہے، کیا تو پڑھ رہی ہے وہ، بس اس کے ایگزام ایک گیا تو دوسرا ایگزام آتا ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، شادی شدہ ہوں نہیں شادی شدہ ہوں، گھر کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانا۔ اسود رحم اللہ تابعی ہے، کہتے ہیں سألت عائشہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، اللہ کے پوچھا میں نے عائشہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ کرتے کیا تھے؟ گھر کا حال گھر کی عورت ہی بتائے گی، گھر کا فرد بتائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ قالت کان یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ، کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے لیے کوشش کرتے، ان کی خدمت کرتے۔ اللہ کا نبی ہے، فرشتہ آیا تھا لینے کے لیے آسمان کی سیر کرنے کے لیے، چلیے اماموں یعنی نبیوں کی امامت کیے ہیں بیت المقدس میں، ایسی بڑی شخصیت سے کہ قیامت کے دن سارے بنی آدم کے سردار ہوں گے، سارے نبی آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے، آپ کا حکم آنا دیری نہیں کرتے تھے صحابہ اس کی تعمیل میں، ایک بادشاہ سے بھی بڑی حیثیت کی آپ کی، لیکن آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے گھر والوں کی۔ کوئی کام کاج ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنی جوتیاں صحیح کر لے رہے ہیں، آپ اپنا کام خود کر لے رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان نیند میں سے اٹھنے کے بعد بلینکٹ تک کے فولڈ نہیں کرتا ہے، بتائیے جوتے کہاں پڑے، باہر سے آیا ماں کو اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے، ہاں ہمارا بچہ پڑھ رہا، ماں کو نہیں معلوم یہ پڑھ رہا نہیں ہے پڑھا رہا ہے، اور یہ پڑھ بھی رہا ہے تو واٹس ایپ پہ میسیجز پڑھ رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی پڑھائی نہیں ہے۔ باپ ہاں جم جا رہا ہے، محنت کرتا ہے ایک دم، کائے کے لیے؟ چوک میں کھڑا ہونے کے لیے ٹی شرٹ پہن کے ہاف آستین والا، دیکھو مجھے، پسند کرو مجھے، لائک می، ہاں یہ بھیک مانگنا لوگوں سے، اڈمایا میں مجھے پسند کرے کوئی تو ہو جو مجھے پسند کرے، کیا ہے یہ؟ اپنی عزت کم مت کر، اپنی عزت کم مت کر، صحت مند بن، لیکن صحت بنا کے گھر کے کام میں تیری اگر صحت استعمال نہیں ہو رہی تو کیا فائدے کی؟ باپ کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا، بوڑھے باپ کا، تو کیا فائدے کا؟
تو اتنی پڑھ لکھ کے اتنی سمجھدار بن کے ماں کی تکلیف نہیں سمجھ سکتی تو کیا کام کی؟ بیمار ماں کر رہی ہے اور تو نہیں اس کا ہاتھ بٹا رہی ہے. آپ بیٹھ جاؤ، آج کے دن میں کرتی ہوں. پڑھائی نا بیٹا، تیری پڑھائی زندگی بھر چلتی رہے گی. آج کا دن آپ بیمار ہو، آپ آرام کرو، میں کھانا بناؤں گی. کائے کا اس کو شادی کے بعد بھی کھانا بنانے نہیں آ رہا، سسرال میں بھی. پھر کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ کے آئی تو، گھر کا کام کون کرے گا؟ میں بیٹے کی شادی کر کے تجھ کو بہو بنا کے لائی ہوں، تجھ کو کھانا بنا نہیں آتا، گھر کا کام کاج نہیں، سوتی رہتی ہے. وہاں زندگی خراب ہوگی. کام کاج سیکھے، ہاتھ بٹائے، پڑھائی کرے، اچھی پڑھ لکھ کے کچھ بنے، دین بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں سیکھے. سب سیکھی، زندگی بھی سیکھ. سب سے اہم سیکھنا کیا ہے؟ سب آتا، زندگی نہیں آتی تو کچھ کام کا ہے. چاہے مرد ہو، عورت ہو، نوجوان ہو، بچیاں ہو، نوجوان، زندگی نہیں آتی. جینا کیا ہے؟ کتاب. جینا زندگی ہے. تو آدمی بعض اوقات زندگی جینے کی اتنے کورس کر لیتا ہے کہ زندگی جینے کے لیے اس کے پاس عقل نہیں رہتی اور ٹائم بھی نہیں رہتا. تو ہم لوگ یہ کیسا کرنا، وہ کیسا کرنا، ہاؤ ٹو ڈو، ہاں یہ سیکھنے میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ وہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں رہتا اپنے پاس. اچھا جینا شروع کریں آج سے، اور گھر کے لیے ہم خیر بنے. پھر نہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا اور آ کے بولتا تم شرک کرتے، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، تمہارا منہج صحیح نہیں، باہر جا. گھر کے کام میں تو ہاتھ نہیں بٹاتا اور ہم کو آ کے عقل سکھاتا، نہیں سنتا کوئی اس کی بات کو. یاد رکھیے، جو نفع بخش نہیں ہوتا ہے اس کی بات کی ویلیو بھی نہیں رہتی. تو کیا کام کا، کچھ بھی کام کا نہیں، تو خالی بھاشن کرتا باہر سے آ کے، یوٹیوب کے یہ وہ لیکچر دیکھتا اور ہم کو عقل سکھاتا. اتنی عقل ہوتی تو گھر میں، قرآن میں اللہ نے نہیں بولا کہ مولوی صاحب خود میں بول رہے تھے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ آیت نہیں آتی تجھ کو. والدین کے ساتھ بات کرتا ہے، تمیز ہی نہیں بات کرنے کی. گھر کے کام کاج میں تو کچھ کام کا نہیں ہے. ایسا نوجوان نہ بنے کہ وہ دیندار بنے، عبادت کرے، علم حاصل کرے، لیکن گھر میں وہ خدمت کرنے والا بنے. کبھی ماں باپ کے پاؤں دباتا؟ ماں باپ بولے بھی تو ہاں پاؤں بہت درد کر رہے، کیا کرتا؟ ہاں دعا کرتا ہوں اللہ سے. ارے پاؤں دبا، تجھ کو بول رہے کچھ تو اشارے تو سمجھ. اتنا بے حیا تو مت بن کے بولنا پڑے کہ پاؤں دبا، سر بہت درد کر رہا ہے. تو کیا بولتا؟ اور بعض اوقات بولتی بیٹی وہ دوا کھاؤ نا، اس میں رکھی ہوئی، سر تو دبا دے کبھی. کیونکہ انسان کو صرف دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو شفقت اور محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کو شفقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری بیماریوں میں آدھا کام تو اس سے ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو پوچھنے والا، دیکھنے والا، ہمدردی کرنے والا ہے. کہ ہم ان سے گھر کے بڑوں کے لیے، میں اگر یہ ریکارڈ کر رہا ہاں یوٹیوب پہ ولاگ، اور باپ کھانس رہا ہے، ماں کھانس رہی ہے، ارے ذرا تھوڑی دیر تو چپ رہو، میرا 3 منٹ کا ویڈیو بنانے میں بار بار کھانس رہے تم لوگ. پانی لا کر دے، تیرا ولاگ پھینک اٹھا کے وہاں پہ، ہائی گائز، وہ اٹھا کے پھینک وہاں پہ. پہلے باپ کو، ماں کو پانی دے. ان کی کھانسی تیرے لیے رکاوٹ بن رہی، ان کی کھانسی رکاوٹ بن رہی ہے، وہ مقدم ہے تیرے لیے، لیکن تو شہرت چاہتا ہے دنیا میں، اس لیے فضولیات میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، گھر میں وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے یہاں ویلیو بنے گی. خیر الناس انفعهم للناس، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. تیرا فائدہ کیا ہے؟ ہاں تیرا فائدہ کیا ہے؟ تو کتنا مفید ہے اپنے گھر میں. باہر تو چھوڑ، دنیا کے اعتبار سے تیرا ایسٹیمیٹ لگانا وہ بات کی بات ہے. گھر میں تیری ویلیو کیا ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا گھر میں ہماری جگہ کیا ہے، اور ہم کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اچھا انسان وہ ہے کہ وہ جس سے بھی ملے اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچائے. دنیا میں جس کے بھی کانٹیکٹ میں وہ آئے اس کو فائدہ پہنچائے. سب سے زیادہ اس کے گھر والوں کا حق اس کے اوپر ہے. اللہ نے اپنے بعد کس کا ذکر کیا؟ ماں باپ. وہ ماں باپ سے اچھا ہو، بھائی بہنوں سے اچھا ہو، بیوی بچوں سے اچھا ہو. گھر کے اندر وہ کچھ نہ کچھ کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے کام تو خود کر لے، بہت سارے. اگر ایسا بنے گا
پھر وہ جب بیٹھ کے بولے گا ذرا بیٹھو ایک بات بتانا ہے، لوگ آئیں گے اس کی بات کو سننے کے لیے، کیوں؟ یہ اچھا انسان ہے، اس کی بات کا وزن اس کی تجوید سے نہیں بڑھتا، چیپٹر نمبر ورس نمبر اس سے نہیں بڑھتا، اس کی بات کا وزن بڑھتا ہے کہ یہ ہے کیسا، یہ ہمارے کس کام کا۔ اسی لیے آپ دیکھیے بہت سارے بچے جب تک کہ ادھر ادھر فضول وقت ضائع کرتے، گھر والے ان کی بات کو ویلیو نہیں دیتے، جب وہ کمانے لگتا، ہاں علاج ماں باپ کا کرتا، سب کچھ کرنا شروع کرتا، گھر کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹاتا، جب کچھ بیٹھ کے بات کرتا تو ماں باپ بھی اس کی بات کو سنتے ہیں کہ یہ کچھ فائدے کا ہے، ورنہ فضول آدمی ہے۔ تو فضول آدمی مت بنے، کام کا آدمی بنے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کون ہے؟ احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے فائدہ مند ہو۔ ہم اپنے آپ کو فائدہ مند بنائیں کہ ہم اپنے گھر میں کتنا بینیفیشل ہے لوگوں کے لیے، بچے بھی بچیاں بھی، سوچیں اس کو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، خاص کر کے ایجوکیشن کے بعد کمائی کے اعتبار سے، گھر کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہم کوشش کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ بچے کالج میں وقت ضائع کرتے، اچھے مارکس نہیں آتے، اچھا جاب نہیں لگتا، پھر چھوٹا موٹا کچھ کر لیتے ہیں، پھر ماں باپ کو ہی سپورٹ کرنا پڑتا ہے، پھر شادی کی عمر ہو جاتی، پھر بھی کچھ کھڑے نہیں ہو پاتے، کیونکہ ضائع کیا وقت۔ ماں باپ نے لاکھوں سے خرچ کیا ایجوکیشن کے اوپر، لیکن پڑھا نہیں، کیونکہ کینٹین میں ادھر ادھر اس کی بائک پہ، کبھی اس کی بائک پہ، کبھی تیسرے کی بائک پہ گھومتا تھا، کبھی بال یہاں سے کبھی بال یہاں سے، بس اسی میں گیا وہ۔ تو وقت اپنا ضائع نہ کریں، کچھ بنے، کچھ بنے، اور دنیوی اعتبار سے بھی بنے۔ آپ ایجوکیشن کے میدان میں ہائیلی ایجوکیٹڈ آپ کو ہونا چاہیے، اچھے سے اچھی پڑھائی کیجیے، اچھے سے اچھا مارکس لیجیے، آپ ایسا بنیے کہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن کرنے والے سوچے اتنا آگے اپنے سے نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو دیکھ کے بولے اپنے بس کی چیز نہیں ہے، اس سے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے، ایسا بنیے آپ، آرڈینری مت بنیے۔ اور ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کچھ بنیے، اور پھر بن کے پھر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ کیجیے، دین چھوڑ کے نہیں، دین کے ساتھ۔ دین آپ کو فضولیات سے بچا لے گا، آپ کا فوکس آپ کے لیے آسان کرے گا، آپ کی کامیابی آپ کے لیے آسان ہوگی، آپ بہت سارے فتنوں سے بچ کے ایک بہترین انسان بن پاؤ گے اور کامیاب دنیا میں بھی ہو پاؤ گے۔ تو آدمی منفعت والا بنے، کامیاب بنے، گھر کے خرچوں میں ہاتھ بٹائے، عیاشی میں خرچ نہ کرے کہ پہلی تنخواہی تو 20,000 کا جوتا لے کے آئے، کہاں پہنے گا؟ سر میں 20,000 کا جوتا لائے، گھر کی پہلی تنخواہ تیرے جوتے میں گئی۔ یہ دیکھا کہ قرضے بھی دینے تھے، دوائیں لانی تھی، فضول خرچی نہیں، کام کا بنے، گھر کی ذمہ داری پر نگاہ رکھے، گھر کی ذمہ داری پر نگاہ رکھے۔ نمبر 7، رزق کمائیں لیکن حرام راستے سے نہیں۔ مول صاحب بولے کچھ بن کے دکھاؤ، بن کے دکھاتا ہوں، اور حرام راستے سے رزق کمائیں نہیں، حرام راستے سے نہیں، حلال کا اہتمام کریں، حرام نہیں، حرام نہیں، حلال راستے سے رزق کمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور جو طلب رزق کی تمہاری ہے اس میں اچھا راستہ اختیار کرو، غلط راستہ اختیار مت کرو۔ کیوں؟ اگر آدمی حرام کھانے والا ہو، حرام پہننے والا ہو، تو اللہ سے گڑ گڑا کے بھی دعا کریں تبھی بھی اس کی دعا قبول ہوتی نہیں، اور جو جسم حرام پر پلا ہے وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور جو بھی طلب تمہاری رزق کی ہے اس میں جمیل راستہ اختیار کرو، اچھا راستہ اپناؤ، حرام نہیں، چوری، جھوٹ، دھوکہ، لاٹری، گیمبلنگ، یا بینک میں جاب، یا کہیں بھی گڑبڑ والا جاب ہے، ایسے بزنس میں جس میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، اس کا پیسہ اس کو، اس کا پیسہ اس کو کرتے رہو، نہیں، حلال رزق، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ تاجروں کے بارے میں، لین دین کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ سچ بولیں اور اپنی چیز کی حقیقت بیان کریں، ان کی تجارت میں برکت ڈالی جاتی ہے، برکت اللہ ڈالتا ہے، تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے برکت سے،
زیادہ کام کا نہیں رہتا ہے برکت نکالنے سے. تو بعض اوقات برکت نہیں ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. تو ساتویں چیز یہ ہے کہ حلال رزق کا اہتمام کرے. نمبر 8، عفت و پاک دامنی کا اہتمام، یعنی زنا سے، افیئر سے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ان سے بچنا. بچے کالج میں جاتے ہیں، ایک عمر ہوتی ہے، لڑکے لڑکیوں کو لبھا رہے، لڑکیاں لڑکوں کو لبھا رہی ہیں. بعض اوقات آئی ٹی میں جا رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کمپنی کی گاڑی ہے، 4 لوگ اس میں بیٹھ رہے ہیں، روزانہ آنا جانا شروع ہو گیا. کسی پہ دل آ گیا، مسلمان ہے نہیں ہے، تعلقات بن گئے دل کے، پھر پکنک پہ جا رہے ہیں، پھر موج مستی کر رہے ہیں. شادی سے پہلے سارا کچھ ہو جاتا ہے. ہر اویلیبل چیز لینے کی نہیں ہوتی ہے. آدمی کو یاد رکھنا چاہیے ہر چیز جو مل رہی ہے لینا رہتا نہیں، دیکھنا کہ صحیح ہے کہ نہیں لینا اس کا. ہر ممکن چیز کرنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر پاسبل کام کرنا ہی ایسا نہیں ہوتا ہے. پاسبل ہے لیکن کرنا نہیں، اویلیبل ہے لیکن لینا. اللہ ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ نہیں بچو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اے نبی، ایمان والوں سے کہیے، ایمان والے مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. بے حیائی کی چیزیں موبائل پر رات دن بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، دل پہ برا اثر نہیں پڑے گا؟ بے حیائی کی چیزوں سے دل زخمی ہوگا، آنکھیں خراب ہوگی. پھر بے حیائی کی چیزیں دیکھ کر وہ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر بھی غلط نگاہ ڈالے گا. اور آج آپ دیکھیے یہی سوشل میڈیا یا یہی انٹرنیٹ اور یہی اس طرح کی بے حیائی عام ہونا ہے کہ آپ کو سماج میں مل رہا ہے کہ فلاں نے فلاں 8 سال کی بچی سے زناکاری کی اور اس کو مار ڈالا. کتنے کیسز آ رہے ہیں؟ ہر دن کیس آ رہے ہیں. مائنر بچے، یعنی جو قانون کے حساب سے ان کی عمریں کم ہیں، 14 سال کا 13، لیکن بالغ تو ہوا ہے شرعی اعتبار سے، اب وہ زناکاری کر دیے. کتنے کیسز رات دن آ رہے ہیں. 6 سال کی بچی، 8 سال کی بچی جو شہوت نہیں جانتی ہے، 50 سال کا 60 سال کا آدمی اس سے شہوت پوری کر رہا ہے. کیا ہے یہ درندگی نہیں ہے؟ جانور نہیں ہے؟ اور پھر ثبوت اپنا مٹانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اس کو قتل کر دے رہا ہے. اور اکثر اوقات وہ کہیں نہ کہیں یا تو پڑوس والی بچی ہوتی ہے تو خاندان میں بچی ہوتی ہے. کیا ہے انسان کہاں جا رہا ہے؟ اس میں بڑا جو ہاتھ ہے وہ کس کا ہے؟ میڈیا کا. کیونکہ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ شہوتیں بھڑکا رہا ہے. اور جوانی میں نکاح بھی تو نہیں ہوا ہے تو شہوت پوری کا کرے. نکاح اگر ہے انسان کا ہوا ہے، اگر سامنے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی کہ جس سے اس کی شہوتیں بھڑکتی ہوں، وہ اپنے گھر پہ جا کے حلال طریقے سے اپنے نفس کی تسکین کر سکتا ہے. نکاح ہی نہیں ہوا ہے، اب کیا کرے گا؟ تو پھر غلط راستوں پر آدمی جاتا ہے. اور آج دنیا ایسی بدل گئی ہے کہ ریلیشن شپ کے نام پر نکاح بھی ختم، ضرورت نہیں ہے. دونوں کا اگریمنٹ ہے نا، چلتا ہے، قانونی اعتبار سے بھی گنجائش ہے. اور یہ مغرب کا جو یہ گندگی ہے یہ ہمارے اپنے ملک میں بھی آ رہی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ بھی راضی یہ بھی راضی. پھر بچیاں ادھر ادھر کا کسی کا فتویٰ لے لیں کہ ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، پھر باہر ہی کہیں جا کے نکاح کر لیا. نکاح نہیں ہوتا ہے. لا نکاح الا بولی و شاہد عدل. نکاح نہیں ہوتا ہے ولی کی اجازت اور 2 گواہوں کی گواہی کے بغیر نہیں ہوتا ہے. اس میں نہ پڑیں عشق بازی، اپنے آپ کو بچائیں اس سے. سلیقے سے نکاح کر کے خوشگوار زندگی گزارے ہیں. بعض اوقات نکاح سے پہلے اتنے ریلیشن ہو جاتے ہیں کہ جب واقعی نکاح ہوتا ہے وہ مزہ نہیں آتا، محبتیں اور وہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ دل کٹا پھٹا ہے، ڈسٹارٹڈ ہے پورا، یہ بٹا ہوا ہے. وفاداری رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، عفت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے. کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بچا کے رہا، وہ پوری محبتیں اپنی بیوی کے ساتھ اس پر نچھاور کرے گا. ایک عورت، ایک بچی جو اپنے آپ کو بچا کے رہی ایک دم، جب نکاح اس کا ہوگا تو اس کی ساری محبتیں اپنے شوہر کے لیے ہوں گی، رشتہ مضبوط ہوگا. لیکن پہلے سے ہی ان کے دل کئی جگہ لگ کے آ گئے، ٹھوکریں کھا کے آئے، کیسا ہوگا بتائیے؟
دل ویسا نہیں ہوتا ہے. اپنے آپ کو بچائیے. سب کر رہے تو ہم بھی کریں گے، مت کیجیے ایسا. سب کر رہے تو ہم بھی کریں گے، نہیں. سب اگر غلط کر رہے ہیں تو ہم غلط نہیں کریں گے. سب اگر کھائی میں کود رہے ہیں ہم کھائی میں نہیں کودیں گے. سماج کو دیکھ کے مت چلیے، اللہ کے دین کو دیکھ کے چلیے. اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، غلط رشتے قائم مت کیجیے. اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی، فائنینشلی بھی آپ کی کیپیسٹی ہو گئی ہے، تو ماں باپ بھی اپنے بچوں کا نکاح کر دیں. اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ کچھ بھی نہیں آتا ان کو، پھر بعد میں زندگی میں پرابلم ہے. بچوں کا بعض اوقات بہت جلدی نکاح کر دیتے. کچھ سکھائیے ان کو، گھر گرہستی سکھائیے ان کو، شوہر کے حقوق کیسے ادا کرتے ہیں سکھائیے ان کو. اور بڑی فیملیز میں اگر بچے یہاں جا رہے ہیں تو ان کو سکھائیے کہ کیسا خاندان میں جیتے ہیں. نہیں تو وہ کچھ دن کے بعد واپس آ جائے گی، کیونکہ وہ نبھا نہیں پائے گی اور وہاں تناؤ پیدا ہوگا اور تناؤ جھیل نہیں پائے گی، کیونکہ آپ نے اس کو تناؤ جھیلنا سکھایا نہیں. آپ نے اس کو پیار 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 ایسا دیا کہ آپ نے اس کو کرائسس ہینڈلنگ سکھایا نہیں. آپ نے اس کو پریشر کیسے ہینڈل کرنا سکھایا نہیں. وہ ٹوٹ جائے گی واپس گھر کو آئے گی. تو اتنا بھی جلدی مت کیجیے اور اتنی بھی دیری مت کیجیے کہ وہ بولے آپ کا کو ڈھونڈتے میں ڈھونڈتی. اور سچ بتاؤں میں نے ڈھونڈ بھی لیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اتنا پڑھا رہے کے بعد بولے پڑھی اب کیا کروں، میں فری بیٹھ کے جاب بھی کر رہی ہوں تو پھر آگے آپ بیٹھو گھر میں سب کر رہی ہوں، میں پوری دنیا پہ میری نظر ہے، میں سلیکشن کر چکی ہوں، اپنا جیون ساتھی میں چن چکی ہوں. بلکہ بعض اوقات ہمارا کاغذ پہ ہو بھی گیا ہے، ابھی خالی مولوی کا کام باقی ہے. مت کیجیے. ہماری مسلمان بچیاں چکروں میں مت پڑیے. آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے گا. یاد رکھیں میری بات کو. کتنے کیسز ایسے آ رہے ہیں پڑھائی میں یا جاب میں، بچیاں جا رہی ہیں اور دل لگ گیا کسی سے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے. کچھ دن پھر وہ خواب بڑے بڑے شعر شاعری اور آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا سب ہوتا ہے. جب واپس شادی ہو جاتی ہے اس کا نفس بھر جاتا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے. کسی نہ کسی طرح سے جھگڑے فساد شروع ہوتے ہیں، کیونکہ پیار محبت کی باتیں بہت بڑی تھی. پریکٹیکل لائف ویسی نہیں رہتی ہے. شعر شاعری الگ، اصل زندگی دس از ویلکم ٹو ریالٹی. زندگی دکھائی دیتی ہے تو ویسا نہیں جیسا وعدے تھے. وعدے سب کافر ہو کے اڑ گئے. اب زندگی کی یہ مسائل سامنے آتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، انبن ہوتی ہے، پھر کچھ افیئر اس کے سامنے آتے ہیں، کچھ اس کا دل ادھر ادھر جاتا، جھگڑے فساد ہو کے سب ختم، نکل جا گھر سے. پھر ماں باپ کے پاس آتی، ماں باپ بولتے کچھ بھی ہو اپنی بچی ہے، دل کو داغ دے کے گئی تھی، ہمارے سر پر کالک مل کے گئی تھی چہرے پر، کیونکہ بھی کیا کرنے کا، اپنی بیٹی ہے نا، اس کو لے کے سنبھالنا پڑتا ہے سارے کچھ. آگے زندگی اس کی کچھ جاتی نہیں، پھر اور جا کے وہ جاب کرتی، پھر اور کچھ واپس ہوتا. بچیوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. اپنی عزت کو بچائے رکھیے سلیقے سے. ماں باپ سے بہتر آپ کا سوچنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. کچھ ماں باپ رہتے خراب، سوچتے نہیں، سب ایسے رہتے کیا؟ عموماً ماں باپ اپنے بچوں کا اچھا چاہتے ہیں. ماں باپ بھی تحقیق کریں، پیسہ دیکھ کے شادی نہیں کریں، سمجھدار بچوں سے، دیندار بچوں سے شادی کریں اپنی بچیوں کی. جو اگر ایک روٹی بھی لائے تو آدھی بیوی کو کھلائے اور خوش رہے، اس سے اخلاق سے بات کرے. بڑی بڑی رقمیں لا کے منہ پہ مارے نہیں اس کی، لے بیٹھ اور میری زندگی میں مت آ. ایسا چاہیے آپ کو مالدار؟ کھانا دے رہا نا، کپڑے دے رہا نا، زیورات دے رہا نا، چپ چاپ اس کو پہن. میری زندگی میں جھانکنا نہیں، میرا موبائل کا میں پاسورڈ نہیں دوں گا تجھ کو. ایسا چاہیے آپ کو پیسے والا؟ یا ایسا چاہیے کہ نیک انسان ہو، نماز پڑھ کے عشاء کے بعد بتاؤ کیا ہے کھانے کے لیے؟ آج کھانے کے لیے نہیں، کیونکہ اپنے گھر میں کچھ ہے نہیں. اچھا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کل دے گا انشاءاللہ. میں جاتا ہوں، ابھی آتا ہوں، کچھ لے کے آتا ہوں، قرض لے کے آتا ہوں. تم کو بھوکا سونے نہیں دوں گا میں. اس کے کھانے میں اتنی لذت نہیں ہوگی جتنی کھلانے میں ہوگی، کھلانے میں ہوگی. لیکن جانور کو کھلا ایسا کھلا رہا بیوی کو، تو لذیذ کھانا بھی کیا لگے گا؟ سوچیے. اچھا انسان غریب بھی چلتا، اچھا انسان ہونا چاہیے.
अच्छा इंसान होना चाहिए। हो गया टाइम? कंटिन्यू करेंगे तो कितनी देर होगी? स्टॉप करिए थोड़ा सा, मतलब सब बरीशा के लिए बैठिएगा, सब बैठना चाहें। اللہ تو آٹھویں چیز یہ ہے کہ نوجوان ہمارے خاص طور سے ایسے رشتے قائم نہ کریں، مرد اور عورت کا اس طرح سے آپس میں قریب آنا نکاح کے بغیر، یہ صحیح نہیں، اس سے بچیں، اس سے زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں، کچھ وقت تک تعلق رہتا ہے، کبھی واٹس ایپ کے ذریعے سے، کبھی ملاقاتوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد دونوں کی شادی نہیں ہو پاتی، اس کی فیملی اس کی فیملی نہیں ہو پاتا وہ، پھر وہ کسی کے نکاح میں جاتی ہے اور یہ کسی کے نکاح میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دونوں کا دل ویسا نہیں ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے، خوشحال زندگی نہیں ہو پاتی ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور دنیا کو نہ دیکھیں، ہمارے دین میں جو بتایا گیا ہے اس کو دیکھیں۔ نمبر 9، خاص کر کے بچیوں کے لیے حیا اور حجاب کا اہتمام کریں۔ بے حیائی سے لوگوں کے سامنے آنا، کبھی یوٹیوب پر کچن میں کھانا بنانے کی ٹریننگ دینے کے لیے، کبھی ان باکسنگ کے نام پر، اور کبھی بیوٹی پارلر، کیسے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے، پہلا لیئر، دوسرا لیئر، تیسرا لیئر، جیسے دیواروں پہ چونا مارتے ہیں، پہلا پرائمر، اس کے بعد بے حیائی کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے یا لوگوں کی شادیوں میں، ولیموں میں دلہن سے زیادہ خوبصورت بن کے کیمرے کے سامنے آنا، ہر فوٹو میں اویلیبل ہونا، ڈسپلے میں رہنا ہمیشہ، کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں دلہن کون ہے، یا دلہنوں کو بھی لوگوں کے سامنے نمائش کے لیے رکھنا، دولہا بیٹھا، دلہن بیٹھی،
دونوں اسٹیج پہ بیٹھے، کرسیاں رکھے ایک دم شاہی کرسی، اور سارے لوگ پورے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، دولہے کے دوست آ رہے ہیں، اور بھابھی کیسے ہیں آپ، اور بھابھی بھی ہنس کے ان سے بات کر رہی ہے، دوست بھی انٹروڈیوس کرا رہا ہے، یہ میرا دوست ہے، دولہا بتا رہا ہے یہ ہاں یہ جگن ہے، یہ مگن ہے، اور یہ وکی ہے، اور یہ چکی ہے. تو اس طرح سے یہ سب چل رہا ہے. کیا ہے یہ بے پردگی؟ نہیں، بے پردگی نہیں، نہ میڈیا میں نہ اس طرح سے. حجاب کا اہتمام کریں. ٹک ٹاک پہ آ کے گانوں کے ساتھ آواز میں آواز ملا کے ڈانس کرنا مسلمان بچوں کا، یا اسی طرح سے کبھی دین کے نام پر بھی ہوتا ہے. دین کے نام پہ آج ہم تجوید کی کلاس شروع کریں گے، ایک نیا کورس ہم شروع کر رہے ہیں پردے میں. تھوڑے دن کے بعد تجوید میں کچھ لوگوں کا مشورہ، کمنٹس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پردے کی وجہ سے ہم کو تا اور سین سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا لینا. تھوڑا سا آپ ویسے بھی شیخ البانی کا فتویٰ ہے نا، شکراً جزاکم اللہ خیراً، فلاورز، ہارٹس. اب پھر چہرہ بھی، چہرہ جب کھل گیا تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ چہرہ بھی مطلب قاریہ لگنا چاہیے نا. تو پھر کیا ہے؟ پھر کاجل بھی آئے گا، ہاں پھر پورا لیپا پوتی بھی ہوگی، لپسٹک بھی آ گئی. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دین کو عام کرنا ہے یا اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے؟ دیکھیے انسان اپنی شروعات میں اکثر اچھا ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے، لیکن شیطان اس کو بنیاد بنا کر اس کو دھیرے دھیرے اتنا دور لے جاتا کہ اس کو یاد نہیں آتا میں آیا کہاں سے تھا. جوان بچیاں ہماری اپنی زینت کا مظاہرہ اجنبیوں کے سامنے نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا. ہر دین کا ایک نمایاں شعار اخلاق ہوتا ہے. ہمارے دین کا اخلاق جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیا ہے. ہمارے دین میں حیا کی بڑی اہمیت ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن حیا بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ سے حیا، بندوں سے حیا، مردوں کا عورتوں سے حیا کرنا، عورتوں کا مردوں سے حیا کرنا، یہ ساری حیا والا دین ہی ہے، بے شرمی اور بے حیائی والا نہیں ہے. تو جوان بچیاں ہماری جو ہیں اپنی زینت لوگوں کے سامنے لائیں نہیں. اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، نبی کا گھرانہ ہی عزت دار لوگ ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. تمہارے لیے اور ریسٹرکشنس ہیں. جتنا دیندار گھرانہ ہو، خاص کر کے دینی میدان میں ہو، دعوت کے میدان میں ہو، ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز اور زیادہ ٹف ہوتے ہیں. ان کو بہت بچانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، بہت ساری جائز چیزیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں فتنے اور تہمت کے ڈر سے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. بعض علماء نے اس کو بعد والے حصے کے ساتھ جوڑا ہے، ان اتقیتن کو. اگر تم واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہو، تقوی شعار ہو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فلا تخضعن بالقول، باتوں میں اپنی ایسی نرمی اور لچک مت پیدا کرو، اٹریکشن پیدا مت کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ ایسا انسان جس کے دل میں خواہشات کی بیماری ہو وہ تمہاری طرف مائل ہو اور تم سے امیدیں باندھنے لگے کہ شاید یہ مجھ کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے. ایسی بات مت کرو، ایسے انداز میں بات مت کرو کہ سننے والے سمجھے کہ شاید ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے اپنی اس انداز کی وجہ سے. وقرن فی وقلن قولا معروفا، اور بات کرو تو بالکل ٹھیک ٹھیک صحیح بات کرو، نہ بد اخلاقی والی سخت اور نہ اتنی نرم کہ لوگوں کے دلوں میں تمنائیں پیدا ہونے لگے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. واقعی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کچھ اور کام ہے، اس کے علاوہ جتنی ذمہ داریاں ہیں لوگ اپنی اپنی حاجات جانتے ہیں. گھروں میں بیٹھی رہو بلا حاجت، باہر بھی مت نکلو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور جاہلیت میں جیسے عورتیں اپنی بیوٹی
اپنی خوبصورتی اپنی زینت کا لوگوں کے سامنے ڈسپلے مظاہرہ کرتی تھی، تم ایسا مت کرنا۔ مسلمان بچی یاد رکھے، دوسری عورتیں دوسری لڑکیاں کالج میں یہاں وہاں پڑوس میں رشتہ داریوں میں دوسری ایسی جیسی عورتیں کر رہی ہیں، غیر مسلم عورتیں جیسا کر رہی ہیں، میڈیا میں جیسا کر رہی ہیں، تم ایسا مت کرو، تم وہ نہیں ہو، تم ہو۔ دوسروں کو امیٹیٹ کرنا انفیریٹی کمپلیکس کا نتیجہ ہوتا ہے اکثر۔ اس کی نقالی اس کی نقالی، آپ کیا ہو؟ آپ کو دوسرے کو کاپی کرنا کیوں پڑ رہا؟ آپ بنو نا، آپ خود بنو، آپ کیا ہو؟ اور کاپی کرنا ہی نا آپ کو، اچھوں کو کرو، امہات المؤمنین کو کرو۔ غیر عورتوں کو آپ کاپی کرے، اس فلم میں ویسی آئی تو اس نے ویسا کپڑا پہنی تنگ، تو میں بھی ویسا پہنوں گی فلانی کے ولیمے میں، نکاح میں، تو ایسا کرے گی۔ عید کو میں ایسا پہنوں گی جیسا فلانی فلم کی یا فلانی عورت پہنتی ہے۔ بازاری عورتیں جیسا لباس پہنیں گی آپ ایسا پہنو گی۔ آپ بنو، اپنا سیلف ورتھ، اپنی قدر جانیے۔ اللہ نے آپ کو دین دیا، ایمان دیا، مسلمان بنائے، اب آپ کفار اور مشرکین کی طرح بنیں گی؟ کیوں؟ ظاہری مشابہت باطنی مشابہت پیدا کرتی ہے۔ ظاہر میں ان کی طرح بنو گے، اثرات باطن تک جائیں گے، اندر تک اثر جائے گا، دل تک اثر جائے گا کفر کا۔ مت بنیے ویسے۔ تو بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، بے پردگی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر جمے رہنے کی توفیق دے۔ میں سمجھتا ہوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر عشاء بعد بیٹھنے کی گنجائش ہے تو ہم لوگ بیٹھ سکتے ہیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بھوک لگی، آپ کو سموسہ کھائے تھے نا، بیٹھ سکتے ہیں؟ بیمار انشاءاللہ ہے یا واقعی انشاءاللہ؟ اب کیا کریں، پھنس گئے تو پھنس ہی گئے۔ ہاں بیٹھیے، کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہم بات مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔